آج ہم خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں جناب محترم استاد مکرم سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی جانب پہلے چلوں گا۔ شاہ صاحب، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر روشنی ڈالیے گا پہلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رانا صاحب، اللہ آپ کو، آپ کے ادارہ دن نیوز کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلا شبہ آج آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا بہت روح پرور، ایمان افروز ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخصیت ہیں جیسے ابھی آپ نے خود اپنی ابتدائی گفتگو میں بہت ہی وہ جامع، خوبصورت اور پرحکمت، فصاحت و بلاغت سے لبریز، حقیقت پر مبنی جملوں میں آپ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور ایک ایک سطر جو تھی وہ ایمان سے لبریز نظر آ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ انہی اوصاف کے حامل تھے جو بھی آپ نے بیان کیے۔ مزید کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے والا طالب علم آپ کے فضائل کو بخوبی جانتا ہے کہ آپ کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کتنی آیات میں آپ کی شان کو بیان فرمایا، سبحان اللہ، بے شک، اور کتنی احادیث نبویہ شریفہ علی صاحبہ افضل الصلاۃ والسلام اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ نے اسلام میں سبقت کے حوالے سے بات کی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور پھر خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا وہ سننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو سبقت لے جانے والے، سبحان اللہ، الاولون اول نمبروں پر آنے والے، اور فرمایا یہ وہ پاک باز لوگ ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، وعد لهم جنات، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار رکھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اطہر سے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ۔ 10 صحابہ کے نام لے لے کر فرمایا، اور سب میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا نام لے کے فرمایا یہ وہ ہستیاں جو جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ ہم ان کو کہتے ہیں، 10 وہ ہستیاں جن کو اللہ نے جنتی ہونے کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ تو یقیناً آپ کے فضائل ایسے ہیں کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں جا بجا مقامات پر ان کا تذکرہ فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے اللہ کے سوا اس پوری کائنات میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات میں عرض کرنے لگا ہوں رانا صاحب۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہے حدیث پاک کے، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے اللہ کے سوا اس پوری کائنات میں کسی ہستی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا نا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اللہ، لیکن چونکہ میں صرف اللہ کو خلیل بنانے کا استحقاق رکھتا ہوں، اس کے سوا مجھے اللہ نے اختیار نہیں دیا، تو اس لیے فرمایا کہ میں نے ابو بکر کو نہیں بنا سکا، وگرنہ خلیل بننے کا میرا وہ اہل تھا۔ تو یقیناً خوبصورت الفاظ میں آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اوپر روشنی ڈالی، لیکن ان فضائل کے کچھ اور بھی پہلو ہیں۔ جناب ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب کی طرف ہی چلیں گے اور چاہیں گے کہ اس میں مزید خوبصورت اضافہ ہو جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رانا صاحب، اور ہمیشہ کی طرح دین حیات با مقصد عنوان کے ساتھ ہے، اور بلا شبہ یہ ہمارے اوپر لازم تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے ہم بھی کوئی سعادت حاصل کریں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو بڑا خوبصورت آغاز شاہ صاحب نے فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خوبصورت ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب جو فرماتے ہیں کہ وہ اسلام میں بھی ثانی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام
تو آپ نبوت لے کر آئے. سب سے پہلے اسلام آپ نے قبول کیا. آپ غار میں بھی ثانی ہیں, ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ ہیں. قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. وہاں پہ فرمایا وہاں بھی ثانی ہیں. اور اسی طرح جب یوم بدر ہے, یوم بدر میں بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ حجرہ مبارک میں اور خیمہ مبارک میں موجود ہیں, وہاں میں بھی حضرت ابوبکر صدیق ثانی ہیں. اور اس سے زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ روزہ مبارک میں مدفن مبارک میں بھی ثانی ہیں. اور اسی طرح قیامت والے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, آقا فرماتے ہیں کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ. آپ ایک دن مسجد نبی میں تشریف لائے تو انداز یہ تھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ تھا اور بائیں مبارک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا. آپ آئے اور آ کے کہا صحابہ دیکھو ہاکذا نبعث یوم القیامہ, جب قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا تو اس انداز میں جاؤں گا کہ میرے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا, بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا. اور قرآن کریم کی بات اگر کی جائے تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیات مبارکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا. اور خاص طور پہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج و اسراء کی رات آپ جنت کی سیر بھی کر کے آئے, بیت المقدس بھی آپ نے دیکھا, وہاں پہ امامت بھی کروائی. تو جب آپ آئے تو آپ نے آ کر بتایا اہل مکہ کو, میں رات بیت المقدس کے دورے پہ تھا. تو وہ صبح جو تھے وہ قریش مکہ کفار مکہ انکار کر رہے تھے, یقین نہیں کر رہے تھے اس بات کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تم مان لو کہ اگر کوئی ایک بندہ کہے کہ میں راتوں رات جو ہے تھوڑے سے لمحوں کے اندر جو ہے وہ آسمان کی سیر کر کر آ کہا کسی عام بندے کی بات کہو تو نہیں مانتا, لیکن کہا یہ آپ کے صاحب نے کہا. کہتے اگر انہوں نے عرض کرنے لگے اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر یقیناً بالکل انہوں نے سچ کہا ہے. پھر قرآن کی آیت آ رہی والذی جاء بالصدق وصدق بہ, جو سچے ہیں ان کی صداقت کرنے والے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور کتنے مقامات ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا میں نے دنیا میں ہر ایک کا جس نے مجھ پہ احسان کیا تھا میں نے اس کے احسان کا بدلہ جھٹلا دیا ہے, لیکن ایک واحد وہ شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بہت ساری ایسے فضائل ہیں جس اچھا یہ جو صدیق جو ہے یہ پھر لقب ہوا نا آپ کا, بالکل کہ اس مناسبت سے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ ہاں ایسا ہی ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. بے شک بہت خوبصورت آپ نے بات بتلا دی کہ لقب جو ہے صدیقیت کا جو ہے یہ قرآن کریم نے عطا کیا کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی گواہی دی. اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن بندہ جنت میں جائے گا تو جنت کے 8 دروازے ہیں, اور کہا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جو پکارے گا بابو صلاۃ, نمازیوں کہے گا, آواز دے گا کہ آؤ مجھ سے داخل ہو کے جنت گزر کے جنت میں چلے جاؤ, داخل ہو جاؤ. اور کہا کہ ایک خوش نصیب ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازے جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے, عرض کہ اللہ کون ایسا خوش نصیب ہے. کہا ابوبکر آپ ہیں, جب آپ جنت میں جائیں گے تو جنت کے 8 دروازے پکار پکار کے کہیں گے یہ شرف ہمیں بخش دیں کہ آپ ہم سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں. اچھا آپ کی گفتگو میں ایک پہلو مجھے جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور محبت کا نظر آیا شاہ جی, کہ آپ کی محبت اور قربت جو ہے وہ کتنی, آپ نے فرمایا نا کہ ہر جگہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب رسالت کا معاملہ آتا ہے تو ابو بکر نزدیک نظر آتے ہیں, کہتے ہیں ہاں میں کہتا ہوں کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب ہم ان جالیوں کا نظارہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے برابر کے اندر ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے. آپ کیا فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو معیار تھا وہ کیا تھا؟ بلا شبہ یقیناً یہ جو سارا کچھ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک میں جھلکیاں نظر آ رہی ہیں نا, اس کا مرکز و محور اگر آپ دیکھیں جی تو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہ ایک مرکز اور محور کے طور پہ نظر آتی ہے. یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا تھا. آپ خاص طور پہ غزوہ تبوک کے موقع پہ یہ جھلک دیکھیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر نبوی پہ تشریف لا کر صحابہ کرام کو وہ جہاد کی ترغیب دی کہ میں نے جانا تبوک. تبوک بہت سفر تھا, بڑا طویل سفر تھا, اور عین اس موقع پہ تھا کہ جب کھجوریں پک چکی تھی اور پھل اتارنے کا ٹائم آ چکا تھا, سب اپنے باغات میں صحابہ مصروف تھے اور ادھر جہاد کا اپنے اعلان فرما دیا. اس موقع پر خاندانوں کو بلایا جاتا تھا, دعوتیں کی جاتی تھی, خاندانوں میں سسٹم ایک ہوتا تھا, وہ سارا قربان کر کے سفر پہ جا رہے تھے صحابہ کرام جیسے جان نثار, اللہ اکبر,
اس موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے چندے کی اپیل کی کہ مجھے جہاد کے لیے اور اس اسلامی ریاست کی بقا اور اس کے استحکام اور اس کے دفاع کے لیے چندہ چاہیے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان دنوں میرے پاس کافی مال آیا ہوا تھا، میں نے اپنے دل میں عزم کیا آج ابو بکر کو میں پہلے نمبر پہ نہیں آنے دوں گا، آج میں اتنا چندہ دوں گا کہ پہلا نمبر عمر فاروق کا ہوگا۔ کہتے چنانچہ میں گھر گیا، میں نے سارا مال و دولت اکٹھا کر کے ڈھیر لگا کر درمیان میں سے آدھا کر دیا، آدھا میں نے گھر والوں کو لیے چھوڑ دیا اور آدھا اٹھا کر اس جذبے کے ساتھ لے آیا کہ میرے آقا بھی خوش ہو جائیں گے، اور آج میں ثابت کر دوں گا کہ پہلا نمبر میرا بھی آ سکتا ہے۔ کہتے میرے آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا ما بقیت لأہلک یا عمر، عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا جی نصف وہاں چھوڑ آیا اور نصف یہاں پہ لے آیا۔ آپ بہت خوش ہوئے، دعا دی آپ نے۔ تھوڑی سی دیر گزری کہ شمع رسالت کے پروانے ابوبکر صدیق اس شان سے آئے کہ گھر میں جو کچھ تھا وہ بھی جمع کر لیا اور اپنا اچھا لباس دیکھا اس کو اتار کر وہاں ٹاٹ پیوند شدہ وہ پہن لیا اور وہ بھی اس مال میں رکھ دیا اپنا لباس، اور دیوار کے اوپر اس طرح ہاتھ پھیرا۔ گھر والوں نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے کہا یہاں ایک سوئی لگائی ہوئی تھی کپڑے سینے والی، میں چاہتا ہوں وہ بھی اٹھا کر چندے میں ڈال دوں۔ وہ سوئی بھی تلاش کر کے چندے میں ڈال دی، آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا نے پوچھا ما بقیت لأہلک یا ابا بکر، عمر فاروق فرما رہے ہیں میں ابو بکر کے آنے تک بڑا خوش تھا، لیکن جب ابو بکر آئے آقا نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ وہ جملہ کیا تھا؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، آقا وہاں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا، چھوڑ کر آیا، وہاں دنیا کو کوئی ساز و سامان نہیں میں چھوڑ کر آیا۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو دعائیں دی ابوبکر صدیق کو، تو یقیناً حضرت ابوبکر صدیق کی جو ساری زندگی کا وہ جو معیار تھا نا، اگر رانا صاحب آپ دیکھیں وہ تو سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گرد ہی گھومتا ہے۔ شاہ صاحب میں معافی چاہوں گا کہ میں روک رہا ہوں آپ کو، ورنہ جی چاہ رہا تھا کہ محبت کے قصے سنتے رہیے، سنیں، آپ سناتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ ناظرین کرام ایک لینا ہے بریک، اور بریک کے بعد مفتی آن لائن میں جب ہم واپس آئیں گے تو آج خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے اور ان کے خوبصورت پہلوؤں کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اس کو وہیں سے جوڑ دیں گے جہاں سے منقطع ہو رہا ہے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مفتی آن لائن میں آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ جناب محترم سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور محترم ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی محبت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ محبت کا معیار کیا تھا۔ محبت کا معیار تو ایک اور بھی تھا نا، کہ جب آپ غار میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار کے تمام سوراخوں کو کر دیا بند، اور ایک سوراخ رہ گیا جو نہیں بند ہو رہا تھا، اس پر آپ نے اپنی ایڑی رکھ دی، اور پھر اس ایڑی کے اوپر جو تھا وہ ایک سانپ جو تھا وہ مسلسل ڈنک مار رہا تھا۔ اچھا، اس دوران محبت کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو تھا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گود مبارک کے اندر موجود تھا۔ تو جب وہ ڈنک لگ رہے تھے تو تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور پھر ایک تکلیف کا وہ مقام آیا کہ جہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کے آنسو جو تھے وہ گرنا شروع ہوئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے، تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو پوچھا کہ کیوں، مطلب آپ رو رہے ہیں یا آپ کی آنکھوں سے آنسو گزر رہے ہیں، آپ کا چہرے مبارک تبدیل ہو گیا، کیا بات ہے؟ تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس سوراخ سے وہ سانپ مجھے مسلسل ڈس رہا تھا، اور اس تکلیف کی وجہ سے ایسا ہوا۔ آپ نے وہاں اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ ٹھیک بھی ہو گئے، لیکن محبت دیکھیے کہ وہ مسلسل ڈنک مارا جا رہا تھا اور وہ مسلسل ڈنک کھائے جا رہے تھے، اس حوالے سے کہ کہیں یہ موذی اندر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ محبت کے تقاضے ہو رہے تھے، لیکن ایک پہلو آپ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ فروغ اسلام کی بھی اس وقت بڑی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اس حوالے سے کیا نظر آتا ہے؟
صاحب بہت اہم سوال ہے، اور اس حوالے سے شاہ صاحب نے اپنی گفتگو میں بیان فرمایا کہ جس طرح غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنی جان نثاری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا مال و دولت سب کچھ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اس کی کئی مثالیں ہیں۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موذن رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو امیہ جو ہے وہ ظلم کیا کرتا تھا ان پر اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کرتا تھا اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کرتا تھا، اور حضرت بلال کو آزاد کروانے میں سب سے اہم کردار جو ہے کردار ادا کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے پیسے دیے، اس کو درہم و دینار دیے امیہ کو کہ چھوڑ دو حضرت بلال کو، تاکہ ان کو جو ہے ہم کلمہ پڑھا لیں، اور جو ہے کلمہ پڑھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا، آپ لا کر پیش کیا اور آزاد کروا دیا، ہر قسم کی جو مشکلات ہیں بلال کے لیے وہ ختم کروا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایسے جان نثار کرتے تھے اسلام کے فروغ میں کہ آپ جو بھی بات کر رہے تھے کہ ہجرت کی رات کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو راتیں بڑی مشہور ہیں، دو بڑی مقبول راتیں ہیں، جو ایک رات تو ہے معراج کی رات اور ایک رات ہے ہجرت کی رات۔ معراج کی رات میں جو ہے آپ کے ہم سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ چل کے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ابوبکر صدیق کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم کیا تھا۔ یہاں پہ ابوبکر صدیق کو ہم سفر بنایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے تشریف لے کے حضرت ابوبکر کے دروازے پر، اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور جا کے ابوبکر صدیق کو کہا کہ میرے ساتھ چلنا ہے، اور آگے سے محبت کا عالم یہ ہے، دیوانگی کا عالم یہ ہے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، کیوں جانا ہے، کتنے دن کے لیے جانا ہے، بچوں کو بتلا دوں، فوراً کہا اللہ کے رسول چلیے میں چلتا ہوں، بالکل فوراً جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف میں آ کر عبادت کا آغاز کیا، وہاں پر جب کفار مکہ نے صحابہ کی جماعت کے اوپر حملہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نثاری کا عالم یہ تھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، جو کفار کی طرف سے لاٹھیاں برسائی گئی، جو ظلم و ستم کیا گیا، سارے کا سارا اللہ کے رسول کے دفاع میں حضرت ابوبکر نے اپنے جسم کے اوپر برداشت کیا۔ اور اسی طرح یوم بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبان کے باہر آپ دربان بن کے کھڑے ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے ساتھ مناجات ہو رہی ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں جو ہے وہ محبت کی اور الہ اور معبود کی جو گفتگو شنید ہو رہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں تھے، آپ کے کندھوں مبارک سے کملی مبارک گر جاتی ہے وہ چادر مبارک، تو ابوبکر صدیق جا کر جو ہے وہ کندھوں پہ ڈالتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے لیے جو بھی مشورہ کیا، سب سے پہلے جس سے مشورہ کیا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی آپ نے ہجرت کے حوالے سے بھی بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں تو پہلی دستک پر ہی آپ باہر آ جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تو ابھی پہلی دستک دی تھی اور آپ آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی اللہ مجھے پتا تھا، آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہمیں اسلام کے لیے یہاں سے ہجرت بھی کرنا پڑے گی، میں نے اسی دن سے تیاری کی ہوئی تھی کہ آپ جب بھی آ کر کہیں گے میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ محبت، اور پھر اس کے بعد اچھا آپ جب اپنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یعنی حیات طیبہ کے اندر آپ کا جو سیاسی کردار ہے اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سیاست کہتے ہیں کسی ریاست کو بہت ایک آئیڈیل انداز میں، ایک آئینی اور دستوری انداز میں، اور اس کے سماج اور معاشرے کو ایک خوشحال اور ایک متوازن انداز میں چلانے کا اچھا میں یہاں پر اب سامعین کو ناظرین کو یہ بتاتا جاؤں، ہم سیاست کو شاہ صاحب ایک بڑی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑا سیاسی بندہ ہے بھئی، ہر بات میں کہتے ہیں جی بڑا سیاسی بندہ ہے۔ سیاست کو بری چیز نہیں ہے، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی رہ جاتی ہے۔ جی حدیث پاک کے ضمن میں میں اگر آپ اجازت دیں میں بیان کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل جو تھے نا ان کے سیاستدان امتی نہیں ہوتے تھے، ان کے سیاستدان انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے۔ اندازہ کریں کہ سیاستدان ہونا یہ کتنا اونچا مقام تھا
کہ ایک وقت تھا کہ دنیا میں امتی سیاست دان ہی نہیں ہوتا تھا، صرف اللہ کے نبی سیاست دان ہوتے تھے، یعنی معاشرے کی جو باغ دوڑ ہوتی تھی وہ نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی، معاشرے کو چلانا اور اس کی بقا اور استحکام اور اس کی خوشحالی کے لیے بندوبست کرنا، اس کا نام ہوتا ہے سیاست۔ وہاں عدل و انصاف مہیا کیا جائے، تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں اور سماجی انصاف مہیا کیا جائے، مساوات مہیا کی جائے، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ تو یقیناً مدینہ منورہ کی جو ریاست تھی، جو مدینہ منورہ کا وہ جو معاشرہ تھا، سوسائٹی تھی، اور جو دنیا کے اندر اتنی آئیڈیل اور اتنی ایک اعلیٰ نمونہ کے طور پہ پیش کی گئی کہ آسمان سے رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور مدینے والوں جیسے جو بھی بن جاؤ وہ سب کے سب سن لو کہ میں اللہ گواہی دے رہا ہوں، وہ بھی انہی کی طرح ہدایت یافتہ بن جائیں گے۔ تو مدینے کی ریاست کی تشکیل اور اس کے استحکام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی دستے راز تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت اطہار، تو ان میں جو سر فہرست ہستیاں تھیں ان میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے سامنے ان کی قربانیاں تھیں۔ انہوں نے مالی قربانیاں بھی، جیسے ابھی میں نے عرض کیا، انہوں نے اپنی جسمانی قربانی بھی پیش کی۔ آپ اندازہ کریں ڈاکٹر رانا صاحب کہ ایک ایک غزوہ، ایک ایک جنگ جو مدینے کی اس ریاست کی بقا، اس کے استحکام، اس کے دفاع کے لیے تھی، اس میں پیش تھے۔ ابھی ڈاکٹر اسامہ صاحب جو بیان کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ بدر ہے، جناب صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، بلکہ آپ کے خیمے کے پہرے دار بن کے، جو سب سے مشکل کام تھا کہ جرنیل اعظم کی چوکیداری کا فریضہ کون انجام دے گا، تو اب صدیق نے سینہ تان کے عرض کیا یہ میں فریضہ انجام دوں گا۔ غزوہ احد تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دندان نبوت شہید ہو گئے، اللہ اکبر، سر مبارک آپ کا زخمی ہوا، آپ کے بازو نبوت مضروب ہوئے، اس وقت آپ کے ساتھ زخمی ہونے والے، آپ کے ساتھ کھڑے رہنے والے جو چند صحابہ تھے ان میں ابو صدیق شامل ہے۔ حتیٰ کہ حنین کا میدان قرآن پاک میں ارشاد اللہ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ یوم، فرمایا یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ 10,000 صحابہ کرام کا وقتی طور پر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، قدم اکھڑ گئے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر سوار ہیں اور اس کو ایڑی مار کے فرماتے ہیں انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب۔ اوے مشرکو، یہ نہ سمجھنا کہ میں میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں سردار عبد المطلب کا خون ہے، میں گردن کٹوا سکتا ہوں، میدان جہاد چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر آپ کی سواری کو پکڑ کے کھڑے ہونے والے اور آپ کی سواری کو روکنے والے وہ 2 ہستیاں تھیں، ایک آپ کے چچا جان حضرت عباس تھے اور ایک آپ کے جانثار ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ عنہما۔ یہ ان کی قربانیاں تھیں اس ریاست مدینہ کے لیے۔ انہوں نے اس ریاست مدینہ کے اندر نظم و نسق کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ایک وزیر ہوتا ہے، قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے جو آپ سے سیاسی کردار کی بات کی نا، تو اس میں کچھ جو پہلو تھے ریاست کو چلانے کے وہ بڑے اہم ہیں جی، ان کے حوالے سے میں نے آپ سے چاہا تھا کہ پوچھا جائے کہ یہ ان پہلوؤں کے اوپر چل کر جو ہے وہ قربانی کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا، یقینی طور کے اوپر قربانیاں تو ان کی اس لیے بھی بہت زیادہ بنتی ہیں، یوں تو قربانیاں ساری شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی۔ نبی پاک علیہ السلام یہ جب بھی کوئی سفیر کی حیثیت سے ضرورت پڑتی تھی ابو صدیق کو بھیجا جاتا تھا۔ اسی طرح جب باہر سے وفود آتے تھے ان کے استقبال کے لیے اور ان کے نظم و نسق کے ان کو ٹھہرانے کا جو انتظام ہوتا تھا، اس حوالے سے ابو صدیق اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اوقات حیثیت آپ کی طرف سے ایلچی کی حیثیت سے، نیب کی حیثیت سے آپ جا کر پنچایتوں میں فیصلے کیا کرتے تھے۔ آپ چونکہ الحمدللہ بہت بڑے خطیب بھی تھے۔ اب فرمایا البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بعد اس امت مسلمہ کے اندر سب سے پہلے جو خطیب کھڑا ہوا اور اللہ کی دعوت دی فرمایا وہ ابوبکر صدیق تھے۔ سب سے پہلے آپ کی زندگی کا پہلو ہے کہ ہم اگر کہتے ہیں بطور شاعر، نہیں، آپ بہت بڑے حدیث پاک کے بھی عالم تھے، آپ بہت بڑے قرآن کے مفسر بھی تھے، آپ بہت بڑے خطیب بھی تھے، انتہائی فصیح و بلیغ مقرر بھی تھے، آپ جسے بھی یہ فرما رہے صاحب کلام بھی تھے، علم الانساب کے بڑے ماہر تھے۔
اور اسی طرح خوابوں کی تعبیر بتانے کی انتہائی اللہ نے ان کو مہارت اور ذوق عطا فرمایا تھا۔ تو یہ جو تھا، اسی طرح تاریخ عرب جو تھی، ایام العرب جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بھی وہ بہت بڑے عالم تھے۔ تو یہ سارے جو علوم و فنون تھے اسلامی، ان سب کی اللہ پاک نے ان کو مہارت عطا کر رکھی تھی، اور ان چیزوں میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک شاعر نے کہا، بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے، سید ان کا نام تھا حضرت مولانا سید نور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الاصحاب فی الکتاب، اس میں وہ بہت خوبصورت اشعار میں اس ضمن میں اپنی وہ جذبات کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر عکس کمال محمد است، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا عکس اگر آپ نے آئینہ دیکھنا ہے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں دیکھیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں 4 جماعتوں کا ذکر فرمایا جن پہ اللہ نے انعامات فرمایا اللہ اکبر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سب سے پہلے اللہ کی انعام یافتہ جماعت وہ نبیوں کی جماعت ہوتی ہے، اور پھر فرمایا تیسرے نمبر پہ شہیدوں کی جماعت ہوتی ہے، چوتھے نمبر پہ فرمایا ولیوں کی جماعت ہوتی ہے، لیکن دوسرے نمبر پر نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد اگر کوئی جماعت ہوتی ہے تو فرمایا وہ صدیقوں کی جماعت ہوتی ہے، اور صدیقوں میں صدیق اکبر، سب سے بڑا صدیق اگر کسی کو امت نے قرار دیا ہے تو جناب ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ کے والد گرامی، اللہ اکبر، ماں بھی صحابیہ ہے، اللہ دادا بھی صحابی ہے، باپ بھی صحابی ہے اور خود صحابیہ، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یقین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو دیا ہے اس میں آپ نے تعلیم کے فروغ کے لیے، اللہ اکبر، اور اسی طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بھی اسامہ بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مشورہ، اہم ترین جو مشورہ ہوتا تھا، بہترین مشیر تھے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ میرے محبوب اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کریں، اور آپ سب سے زیادہ مشورہ جن صحابہ سے لیا کرتے تھے ان میں سر فہرست جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ اچھا ناظرین، یہاں جیسا کہ ابھی شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ جب وہ دوسرے وفود آیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو جب کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کا ایک بڑا اہم ایجنڈا بھی ہوتا ہے جو ترتیب دیا جاتا ہے کہ جس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ ہونی ہے۔ اس ایجنڈے کو بھی جو تھا وہ ترتیب دیا کرتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک۔ اور اسلام کی تاریخ میں نعت کے حوالے سے بھی میں نے پڑھا، میرے لیے بھی یہ نئی بات تھی کہ نعت کے حوالے سے بھی آپ جو ہیں وہ پہلے نعت خواہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں اشعار جو تھے وہ لکھے۔ تو آج ہمارے پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ پر، اور آپ کی زندگی کے روشن پہلو جو ہیں ان پر گفتگو کر رہے ہیں جناب استاد محترم سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور محترم ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے، وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے تو چند پہلو جو باقی رہ گئے ہیں ان پر بھی گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مفتی آن لائن میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کا میزبان محمد شاہ نواز رانا آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج مفتی آن لائن میں گفتگو ہو رہی ہے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک پر، اور جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور ڈاکٹر اسامہ بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس گفتگو میں، اور ان سے آج ہم استفادہ کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کے وہ روشن پہلو کون تھے، کیسے تھے کہ جن کے اوپر چل کر ہم بھی اپنی زندگی کو خوشگوار اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر اگر ہم غور کرتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہلے ساتھیوں کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، صف اول میں نظر آتے ہیں۔ وہ جب قافلہ چلنے لگا تھا نا، کہتے ہیں نا کہ جب قافلہ چلتا ہے تو پھر لوگ اس میں ملتے چلے جاتے ہیں اور قافلہ جو ہے ایک بڑی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی
کہ جو ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اسلام کے فروغ کے لیے کام کر سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آپ کے ساتھ مل کر لوگوں تک پہنچا سکے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا جو ہے فریضہ سونپا گیا تو سب سے پہلے اگر کسی نے گواہی دی بزرگوں میں یعنی بڑوں میں، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال چھوٹے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک، لیکن آپ کی جو فراست تھی وہ بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ میچور تھی۔ آپ نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ بالکل درست فرما رہے ہیں، آپ ہی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ آخری نبی ہیں۔ تو اس میں پھر قربانیاں بھی بہت دینا پڑتی ہیں۔ جو لوگ صف اول میں ہوتے ہیں نا، زخم انہیں بہت زیادہ لگتے ہیں، پیچھے آنے والوں کو شاید اتنا کم احساس ہوتا ہے، لیکن آگے آنے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے سینوں کے اوپر بہت کچھ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ قربانیاں جو تھیں وہ بھی آپ کی جو تھیں وہ لازوال ہیں، کیا فرمائیے گا اس پہ بخاری صاحب؟ ہاں صاحب، بہت خوبصورت اور اہم سوال آپ نے کیا، اور آپ نے اس طرح پہلوں کی بات کی۔ قرآن نے اس طرح آیت مبارکہ ہے والسابقون الاولون جو شاہ صاحب نے پڑھی آیت، اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے حوالے سے بیان فرمایا، یہ پہلے ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، ان جیسا جو ایمان لا کے دکھلائے گا وہی ہدایت یافتہ شمار کیا جائے گا۔ ان کے نقشے قدم پر چلنے والے ہوں گے وہی اصل میں اسلام کے پیروکار ہوں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، یہ میرے السابقون الاولون، حضرت ابوبکر صدیق، یہ نصف مٹھی پر جو کے دانے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں اور بعد میں آنے والے اوت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تب بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اتنی خدمات ہے۔ اور اسی طرح آپ نے جو آپ بات کر رہے ہیں قربانیوں کی، آپ جو خلیفہ اول بن رہے ہیں تو آپ نے جب وہاں پر تنخواہ کا معاملہ آیا کہ جو خلیفہ اول کی تنخواہ ہوگی وہ کتنی ہوگی، اب یہاں پہ تو ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، لیکن ریاست مدینہ کے جو حکمران ہے، جو ان کا خلیفہ ہے، اس کی تنخواہ جو متعین ہو رہی ہے، کہا میری تنخواہ اتنی کر دو جتنی ایک عام مزدور کی تنخواہ ہے، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ عام جو بسنے والا انسان ہے اس کا گزارا کتنے میں ہوتا ہے۔ اور آپ میٹھے کے بڑے شوقین تھے، آپ نے گھر میں کہا کہ میرے لیے میٹھا بناؤ، پتہ لگا بڑی خوبصورت مثالیں میں آ رہا سوچ رہا تھا ذہن میں جی بالکل، اور کہا کہ میرے لیے میٹھا بناؤ، کہا گھر میں اتنے پیسے نہیں ہے کہ میٹھا بنایا جائے، لیکن آپ کے اہلیہ محترمہ نے چٹکی کر کے جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ گھر کے جو بچایا اور بچا کے مہینے بعد جو ہے اس میں سے میٹھا تیار کر کے دے دیا۔ کہا یہ میٹھا کسی کی طرف سے ہدیہ آیا؟ کہا نہیں ہدیہ نہیں آیا، ہم نے خود گھر میں تیار کیا ہے۔ کہا کیسے تیار کیا؟ بتلایا کہ چٹکی جو ہے آٹا جو ہے اکٹھا کیا۔ آگے سے ابوبکر صدیق کا جو جواب ہے وہ سننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسٹرا ہے، یعنی کہ زیادہ ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، لہذا آپ نے وہاں پہ بیت المال میں جا کر کہہ دیا کہ یہ بھی اس کی کانٹ چھانٹ کر دو، میرے گھر میں جو آتا ہے اس میں سے اس کی کانٹ چھانٹ کر دو، اور وہ روک دیا گیا۔ یعنی کہ اتنی زیادہ قربانیاں ہیں، اور اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کہا کہ میرے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ جائز نہیں ہے کہ میری رعایا میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مرے اور میرے گھر میں جو وہ عیاشی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ عیاشی کیا ہوتی تھی وہاں پہ؟ 2 وقت کی روٹی کی میسر آتی تھی کہ بھی نہیں آتی تھی، ہم عیاشی نہیں اس کو بالکل وہاں کیا مطلب کہ آسائشیں جو تھی، میں سمجھتا ہوں 2 وقت کی روٹی جو تھی وہ بھی پوری سوری ملتی تھی، اور وہ دیکھ لیجئے نا کہ وہ تقسیم کیا جا رہا ہے، رزق تقسیم کیا جا رہا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وہ جو فرماتے ہیں کہ مجھے ایک روٹی فالتو دے دیں، کہ جی کیوں دے دیں آپ کو ایک روٹی پہ فالتو، کہ وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ نہیں ہم تو نہیں جانتے کہ یہی خلیفہ اول ہیں جن کے حکم سے آپ یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ صرف زخموں کا نام نہیں ہے شاہ صاحب، قربانی جو ہے وہ اپنی ذات کی جو ہے وہ سب سے بڑی قربانی ہے، کہ آپ کسی وقت میں ایک بہترین تاجر بھی تھے، بڑا اچھا اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب آپ نے خلافت سنبھال لی ہے تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں، اگر میں یہ بھی کروں گا تو پھر میں ان امور کو سر انجام نہیں دے سکتا کہ جو حکومت کے ہوتے ہیں، جو ریاست کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی تو ایک بڑی قربانی ہے نا، کہ آپ نے وہ سب کچھ جو ہے چھوڑنے کے بعد وہ زندگی گزاری جو ایک غریب ترین انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ کیا فرمائیے گا رانا صاحب؟ بلا شبہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بہت اچھے انداز سے میں سمجھتا ہوں بات کو آگے بڑھا دی ہے۔ آپ جب خلیفہ منتخب ہوئے اس وقت آپ کپڑے کے بہترین تاجر تھے،
مدینہ منورہ میں جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں دکان تھی یا شاپ تھی وہ آپ کی تھی، آپ کا ڈسپلے سب سے بڑا تھا اس دور میں، لیکن جیسے ہی آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے وہ دکان سب سے پہلے بند کر دی. بالکل ایسا ہی. کیونکہ اس لیے کہ اب آپ حکمران ہیں تو پبلک تو آپ کے پاس ہی آئے گی نا، دوسرے دکانداروں کو استحصال ہوگا، ان کو نقصان ہوگا. سبحان اللہ. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اور دکان چلائیں گے یا پھر ریاست کو چلائیں گے، دونوں حکمتیں تھیں. دونوں حکمتیں تھیں نا. پہلی حکمت ہی بڑی اہم ہے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ حکمران بننے کے بعد کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا سارا کاروبار وہ ہمارے پاس ہی ہونا چاہیے، ہمارے خاندان کے پاس ہی ہونا چاہیے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، اور وہاں کوشش کیا ہے کہ جو کاروبار چل رہا ہے وہ بھی قربان کر دیا. دیکھیں نا کہ حلوہ جو ہے وہ میٹھا کھانے کے لیے چٹکی ہوئی، پوچھا کہ یہ چٹکی اس کا مطلب فالتو تھی. ہمارا آج کا حکمران کہتا ہے کہ میں 2 لاکھ روپے کے اندر بھی میرا تو گزارا نہیں ہوتا. یقیناً یہ ہمارے لیے مثال ہے، مشعل راہ ہے ان کا. جو میں سمجھتا نہیں پسند، اسی لیے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ. تمہارے اوپر لازم ہے کہ میرے نقش قدم پر چلنا، اور جو میرے خلفاء ہوں گے. اور کون سے خلفاء؟ الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ، رشد و ہدایت والے. ان کے نقش قدم پہ چلتے رہنا، اس میں تمہاری ہدایت ہوگی، اس میں تمہاری نجات ہوگی، اس میں تمہاری کامیابی و کامرانی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں آج ریاست مدینہ کا نام لینا یہ بہت خوش آئند ہے. اس پہ ہمیں اطمینان ہونا چاہیے، ہمیں دل کی گہرائیوں سے اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے حکمرانوں کے لیے کہ اللہ نے ان کو اگر اچھی بات کہنے کی توفیق عطا کر دی ہے تو اللہ اس بات کے مطابق ان کو اپنے اعمال استوار کرنے کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. دیکھیں نا، کہنا تو ریاست مدینہ کہہ کر یہ تو لوگوں کو خوش کرنا ہے کہ جی ہم ریاست مدینہ کا تصور لے کر آئے ہیں. اچھی بات خالی سوچنا نہیں، اچھا سوچنا ضروری ہے، بہتر ہے. اچھی بات کہنا بھی ایک عمل ہے، اور اس کے لیے لیکن اس کے اوپر پھر کارم وہ بھی تو رہے نا، کاربن بھی تو رہے نا، بنا کر بھی تو دکھائیں نا. ہمیں اس پر پہلی بات یہ کہ ریاست مدینہ کے اندر تو کوئی غریب روٹی کے حوالے سے پریشان نہیں تھا. ہمیں اس بات پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. دوسری بات ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور حکمرانوں کو اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے. ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ضمن میں ادا کرنی چاہیے، اور جہاں غلطی کی جائے ہمیں پوری خیر خواہی کے ساتھ، پوری دانائی اور فراست کے ساتھ اس کی نشاندہی کرنی چاہیے، اور راہ جو اصلاح ہے اس کو بھی ہمیں واضح کرنا چاہیے. یہ ہمارے سب کے فرائض اس طرح ہمیں ادا کرنے چاہیے. تو عرض کر رہے تھے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا طرز عمل، ان کا طرز عمل بحیثیت حکمران کیا تھا؟ یقیناً انہوں نے بحیثیت حکمران ایک تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انداز تھے نا، جو آپ کے طریقے تھے، ان کو اسی طرح جاری و ساری رکھا. آپ نے ان میں کسی چیز کی کمی نہیں کی. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت اطہار تھے ان کے بارے میں آپ بڑے حساس واقع ہوئے. آپ فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک رانا صاحب، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الیہ ان اصل من قرابتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، یہ زیادہ عزیز ہے، یہ زیادہ مجھے مقرب ہے اس بات سے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو نوازوں. تو آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی ہاشم کے اوپر وہ جو مال تھا خمس کا تقسیم کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی، اسی طرح اس فریضے پہ قائم رکھا، اسی منصب پہ قائم رکھا. حیدر کرار جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ منصب سپرد کیا تھا، اسی طرح. اللہ اکبر. دوسری بات، آپ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق آپ احتساب بھی فرماتے تھے. اپنے جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ اپنی بیوی کا جو چٹکی بچانا تھا اس کے احتساب بھی کر لیا اور اٹھا کر وہ بیت المال میں واپس کر دیے. اسی طرح جتنے بھی عہدیدار تھے سرکاری، جتنے وزراء تھے، جتنے مشیر تھے اور جتنے آپ کے ساتھی تھے، آپ ہمیشہ ان کا احتساب کیا کرتے تھے. آپ نے بہترین مالی سسٹم بنایا، مالی جو ایک پورا بیت المال کا آپ نے نقشہ پیش کر دیا، فوجی سسٹم آپ نے قائم کیا بطور حکمران. اسی طرح آپ نے دارالافتاء قائم کیا کہ لوگ وہاں سے آ کے اپنے مسائل پوچھیں، اپنے فتاوی حاصل کریں، تاکہ عدلیہ کے اوپر بہت زیادہ
زیادہ نہ پڑے، وہیں پہ لوگ آ کے اپنے فتوے لے کر اپنے مسائل کو حل کر لیتے تھے۔ تو اس طرح آپ نے پوری ریاست مدینہ کا سسٹم ایسا بنایا تھا کہ جس میں اخوت بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک لشکر بھیجا تھا 700 مجاہدوں کے اور فوجیوں پہ مشتمل شام کی جانب، جس کا سپہ سالار آپ نے بنایا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، جو بالکل نو عمر تھے، اللہ اکبر، ابھی وہ جرف بالکل مدینہ منورہ کے ساتھ ہی ہے، وہاں پہنچا تھا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، وہ لشکر واپس آ گیا۔ اب سارے صحابہ کرام نے، اکابرین صحابہ نے رائے دی اب آپ اس کو نہ بھیجیں، چونکہ اس کا صورتحال یہ بن گئی کہ بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے، بہت سارے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بہت سارے قبائل ان میں کچھ لوگوں نے اٹھ کر خود نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایسی صورتحال بن گئی کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان کے اوپر ایسے ایسے مسائل کے پہاڑ ٹوٹے، اگر وہ پہاڑوں کے اوپر آ جاتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اللہ نے ایمان کی برکت سے ان کو طاقت دی، آپ چٹان اور پہاڑ بن کے کھڑے رہے، آپ نے سب کو فیس کیا۔ تو آپ نے سارے صحابہ سے فرمایا کہ جس پرچم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا، ابوبکر صدیق کون ہوتا ہے اس کو لپیٹنے والا، یہ پرچم اسی طرح جائے گا، اسامہ بن زید کے ہاتھ میں جائے گا، اور میں چاہے مدینے میں اکیلا اور تنہا رہ جاؤں اور درندے مجھے آ کے اٹھا کے لے جائیں، تب بھی میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طے شدہ لشکر کو نہیں روک سکتا۔ اور آپ نے اس کو روانہ کیا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ کم از کم یہ کر دیں کہ کسی بڑی عمر کے سپہ سالار اور جرنیل کو آپ یہ کمان سونپیں، یہ نو عمر بچہ ہے۔ تو کہا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرنیل بنایا، ابوبکر کون ہوتا ہے اس کو جرنیلی سے معذور کرنے والا؟ اچھا، آپ کے دور مبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے جو سماجی اور ثقافتی پہلو تھے ان پر بھی خاصی روشنی جو ہے وہ ڈالی گئی، ان پر بھی خاصا کام ہوا، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب؟ سب بہت خوبصورت گفتگو شاہ صاحب نے فرمائی کہ آپ نے جب سماج جو تھا، سوسائٹی تھی، معاشرہ تھا، اس کی بہتری کے لیے بڑی جو ہے آپ نے جو ہے کارنامے سر انجام دیے۔ آپ نے ایک پراپر جو سوسائٹی کا سسٹم تھا وہ متعارف کروایا، پراپر بازار کا سسٹم تھا، چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم تھا، فوڈ انسپیکٹر وہاں پہ قائم کیے گئے، اور اسی طرح وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے وہ وہاں پہ متعین کی گئی، اور تعلیم کا نظام جو ہے خاص طور پہ آپ نے اس کو سب سے زیادہ فوکس کیا، کیونکہ جب غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی لائے گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آپ نے مشورہ طلب کیا تھا صحابہ سے، تو آپ نے جو مشورہ دیا تھا کہ ان سے جو ہے جو قیدی جو ہیں ان سے تعلیم دلوائی جائے مدینے کے بچوں کو، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسند فرمایا تھا اس مشورے کو۔ اسی چیز کو آگے لے جاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اسی نقشے قدم پر چلتے ہوئے آپ نے جو تعلیم کا سسٹم تھا اس کو قائم فرمایا، اور جو قرآن کریم جو مصحف کی شکل میں آیا، کتاب کی شکل میں آیا، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کتاب کی شکل جو ہے وہ دی، اور پہلا مصحف جو تھا وہ آپ کے دور مبارک میں جو ہے کمپائل کیا گیا۔ پہلا جو مصحف جو تھا، پہلی کتاب وہ قرآن کی حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں آئی۔ تو یہ جو تعلیم کا نظام تھا، آپ نے وہاں پر تربیت یافتہ لوگ جو تھے وہ ان کا سسٹم جو ہے متعارف کروایا، ان کو عہدوں پر مراجمان کیا، تاکہ سوسائٹی کے اندر جب پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو وہ جو اچھے آسان طریقے سے جو اپنے فرائض کو سر انجام دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ زکوٰۃ ایک بڑا پراپر سسٹم تھا، معاشی سسٹم تھا سوسائٹی کے اندر، تو وہ جب زکوٰۃ نہیں دیتے تھے تو ایک ریاست کا نظام نہیں چل پاتا تھا۔ آپ نے کہا کہ ان کو خلاف اعلان جہاد کر دیا، ان کو مارا جائے پھر، تاکہ جو ہے یہ فتنہ جو ہے یہ سر نہ اٹھائے، اور جو زکوٰۃ جو ان سے کلیکٹ کی جائے اس کی زکوٰۃ کو کلیکٹ کر کے جو غریبوں کا ان کو دیا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر وہ پھر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاشی توازن بگڑ رہا ہوتا ہے اس کو درست کرنے کے لیے، اور خانہ جنگی جو ہے وہ ہو سکتی تھی۔ تو آپ نے جیسا فرمایا نا کہ سب سے جو اہم کام تھا وہ تعلیم کا تھا، کسی معاشرے کو خوبصورت بنانے یا کسی بھی مطلب سماجی اقدار کو بچانے کے لیے تعلیم جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتی ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کا یہ کردار جو ہے یہ یقینی طور کے اوپر اسلام کے اوپر ان احسانات میں سے ایک ہے کہ جو آپ کی ذات جو تھی وہ کرتی چلی گئی، اور اس کا جو پہلو تھا صرف وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پہلو تھا اور اللہ تعالیٰ کا ایک خوف تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ذات مبارک جو ہے وہ ایک ایسا ہمارے لیے زندگی کا نمونہ ہے کہ جس کے اوپر ہم چلنے کے بعد ایک بہترین زندگی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ محبت کو دیکھ لیجئے تو بڑی لافانی تھی،
صداقت کو دیکھ لیجئے تو وہ ایک لافانی ہو گئی، پھر خدمات کو دیکھ لیجئے تو وہ کسی سے کم نہیں تھیں کہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا نام اور اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ گھر چھوڑا ہے، اور باقی سب کچھ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر آ کر پیش کر دیا۔ تو یہ ساری قربانیاں، یہ ساری محبتیں جو ہیں یہ منسوب ہیں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک سے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے اسوہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھی اور آسان زندگی عطا فرمائے۔ میں جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب آپ کا ممنون کہ آج کے خوبصورت پروگرام میں آپ ہمارا حصہ رہے۔ ناظرین اکرام، دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فضل فرمائے اور ہمارے وہ لوگ کہ جو ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی اسوہ کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان محمد شاہ نواز رانا کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ایک اچھے موضوع اور ایک اچھے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔